اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا نظام حکومت۔ پاکستان کے نظام حکومت کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب روز اسکول کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو مختلف لوگوں کو اپنے کام میں مصروف پاتے ہیں۔ ٹیچرز کلاسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، دفتر میں کلرک فیس وصول کر رہا ہوتا ہے، مالی باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، چوکیدار دروازے پر موجود ہوتا ہے، اور جو اجنبی لوگ آتے ہیں ان کو اسکول کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے۔ آپ خود بھی کلاس میں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ سب لوگ آخر کس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا کام انجام دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سب کام پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ ان کاموں کی نگرانی اسکول کی انتظامیہ کرتی ہے۔ اسکول کی انتظامیہ میں پرنسپل، ٹیچرز اور دیگر افراد شامل ہوتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح اپنے کام کرنے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ساتھ چلنا ہے۔ جس طرح اسکول کی انتظامیہ کے بغیر اسکول میں مختلف کام صحیح طور پر انجام نہیں پا سکتے، بالکل اسی طرح کوئی بھی ملک انتظامیہ کے بغیر صحیح انداز میں، ایک اچھے انداز میں نہیں چل سکتا۔ کسی بھی ملک کی انتظامیہ میں صدر، وزیر اعظم، وزراء کہتے ہیں وزیر کو، اور حکومت کے ملازمین شامل ہوتے ہیں جو ملک چلاتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یعنی کہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر تھا۔ یہاں پر ایسے قوانین بنائے جائیں گے جس سے لوگوں کو قرآن مجید اور سنت نبوی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اقلیت کہتے ہیں غیر مسلم، نان مسلم، اور انہیں اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ اس ملک کا طرز حکومت جمہوری یعنی ڈیموکریٹک ہوگا۔ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام اپنے نمائندے خود چنتے ہیں اور وہ نمائندے عوام کی اور ملک کے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت کا نظام چلانے کے لیے دستور کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح آپ کی کلاس میں کچھ اصول طے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر کے جواب دینا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، ٹیچر کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے، یہ ہمارے کلاس روم کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملک اور صوبوں کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ملک اور صوبوں کا نظام چلایا جائے گا، حکومت کے ملازمین کو کس طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے، شہریوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں وغیرہ۔ جس دستاویز میں یہ قانون تحریر ہوتے ہیں، یہ قوانین تحریر ہوتے ہیں، انہیں ملک کا دستور یا آئین کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے دستور میں حکومت کے 3 اجزاء یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہوتے ہیں۔ دستور حکومت کے تینوں اجزاء کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، انہیں کس طرح اپنا کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ مقننہ کی بات کریں تو مقننہ قانون ساز ادارہ، یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں۔ قانون ساز ادارہ جو قانون بناتا ہے یہ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں وہ نمائندے شامل ہوتے ہیں جو عوام خود چنتی ہے، اور مقننہ میں ہمیشہ قانون بنتا ہے۔ اب ہم انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ حکومت اور سرکاری محکمے مل کر انتظامیہ کا ادارہ کہلاتے ہیں۔ یہ ادارہ قوانین پر عمل کرواتا ہے۔ جب مقننہ قانون بناتا ہے تو انتظامیہ اس قانون پر
عمل کرواتا ہے۔ اسی طرح عدلیہ، یہ ادارہ جائزہ لیتا ہے کہ قانون پر عمل ہوا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے یا نہیں، جیسے عدالت، پولیس اسٹیشن وغیرہ اس طرح۔ تو یہ جو ادارہ ہے مقننہ قانون بناتا ہے، عدلیہ اس قانون پر عمل کرواتا ہے، اور عدلیہ اس قانون کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا اس قانون پر عمل ہوا یا نہیں۔ پاکستان میں 2 سطحوں پر حکومتیں قائم ہیں۔ پہلی وفاقی حکومت ہے جو پورے ملک کا انتظام سنبھالتی ہے، اور دوسری صوبائی حکومت جس کا دائرہ صوبے تک محدود ہوتا ہے۔ یہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب صدر مملکت کی ہم بات کریں تو صدر مملکت یعنی کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، قانون کے مطابق ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، جو ملک کے تینوں اجزاء یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کا نگران ہوتا ہے۔ صدر کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان اور پاکستان کا شہری ہو، یعنی کہ جب ہم اپنے پاکستان کے لیے کوئی بھی صدر چنتے ہیں تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو اس کا صدر بھی جو ہے مسلمان ہونا لازمی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کا ہی شہری ہو، وہ امریکہ کا، چائنا کا، برطانیہ کا، اٹلی کا، فرانس کا کوئی شہری آ کر پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پاکستان کا ہی شہری ہو، وہ پاکستان کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہو، اور اس کی صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور تمام صوبائی اسمبلیاں 5 سال کی مدت کے لیے طے کرتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کے نظام حکومت کے آج ہم نے تینوں اجزاء کو ہم نے شارٹلی یعنی کہ مختصر انداز میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پاکستان کے نظام حکومت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے میرے 2 سوالات ہمیشہ کی طرح جن کے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی جواب دینے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، حکومت کے تینوں اجزاء کون کون سے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان دونوں سوالات کا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی جواب دینا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔